گوشت کھاتے وقت گوشت دانتوں میں پھنس جائے تو سمجھ جاؤ دولت آنے والی ہے۔ سوتے وقت تمہیں جھٹکے لگتے ہیں تو سمجھو تم بہت جلد کامیاب ہونے والے ہو۔ رات کو ناخن کاٹنے سے انسان کی عمر میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ صبح سویرے ناخن کاٹنے سے ناخن بہت دیر سے بڑے ہوتے ہیں۔ روٹی کھاتے وقت 3 بار چھینک آئے تو سمجھ جاؤ تمہارا رزق بڑھنے والا ہے۔ گھر میں بلی بچہ پیدا کر دے تو سمجھ جاؤ 40 سال تک گھر میں آفتیں نہیں آئیں گی۔ زیر ناف جلد بڑھ جاتے ہیں تو سمجھ جائے کہ تمہاری عمر بہت ہی لمبی اور کامیابی ہوگی۔ رات کے وقت گھر میں جگنو آ جائے تو سمجھ جاؤ گھر میں جلد خوشخبری آنے والی ہے۔ جن عورتوں کے سر بڑے ہوتے ہیں ایسی عورتیں اکثر و بیشتر کم عقل پائی جاتی ہے۔ جن عورتوں کے کان چھوٹے ہوتے ہیں وہ شوہر کو جلد دولت مند کر دینے والی ہوتی ہیں۔ جن عورتوں کی گردن لمبی ہوتی ہے ایسی عورتیں جلد حاملہ ہونے کی طاقت رکھتی ہیں۔ جن عورتوں کی گردن چھوٹی ہوتی ہے ایسی عورتیں جلدی حاملہ ہونے کی طاقت نہیں رکھتی۔ لاحقہ ہو گیا ہے تو سفید اونٹنی کا دودھ پی لو، 7 دن کے اندر ہی مریض ٹھیک ہونے لگ جائے گا۔ رات کو سوتے وقت بدن میں درد رہتا ہے تو زیتون کا تیل کی مالش کر کے سویا کرو، افاقہ ہوگا۔ بھوری رنگ والی بھینس کا کچا دودھ پینے سے انسان 80 سال تک جوان خوبصورت رہتا ہے۔ حاملہ عورت کو سرخ انار زیادہ کھلائیے، بچے ذہین اور خوبصورت لال سرخ رنگت والے جنم دے گی۔ گھر کا رزق تنگ ہو گیا ہے تو گھر میں اونٹنی لے آؤ، گھر میں رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ جس گھر میں خرگوش بچہ پیدا کر دیتا ہے اس گھر میں بہت جلد خوشیاں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ شوہر سست اور محبت نہیں کرتا تو شوہر کو مچھلی کھلانا شروع کر دو، شوہر میں محبت جاگ جائے گی۔ بدن میں کمزوری ہو گئی ہے تو گنے کے رس میں ادرک ڈال کر پینا شروع کر دو، طاقت آ جائے گی۔ دانت ٹیڑھے ہو گئے ہیں تو دانتوں میں آگ کی ٹھنڈا راکھ لگاؤ، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ بال جلدی گرنا شروع ہو گئے ہیں تو حاملہ خرگوش کا لعاب سر پر لگاؤ، بال گرنا رک جائیں گے۔ رات کو سونے سے پہلے انار کھانے سے انسان پر بڑھاپا کبھی نہیں آتا ہے بلکہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ سر میں جوئیں زیادہ ہو گئی ہے تو کڑوا تیل سر میں ڈالا کرو، جوئیں کبھی بھی نہیں آئے گی۔ دوستو پہلی بار آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ مادے کا پرستار مادیت پر یقین رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پرستار غیب پر یقین رکھتا ہے۔ مادہ فنا ہو جاتا ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ جو تم لوگوں پر فضل و کرم کرو گے تو اللہ بھی تمہارے اوپر اپنے کرم کی بارش عطا فرمائے گا۔ لوگوں کے لیے جینا سیکھو، اپنے لیے تو ہر کوئی جی لیتا ہے۔ اچھے اور عمدہ سے عمدہ لباس پہننے میں شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے نزدیک اصل اہمیت دل اور ذہن کو حاصل ہے، لباس کو نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں کہ کل توبہ کر لیں گے ان سے کہہ دو کہ آج ہی توبہ کر لیں، اس لیے کہ کبھی نہیں آتی اچھا کام کرنے میں، کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ شیطان کو رکاوٹ پیدا کرنے کا موقع مل جایا کرتا ہے، آپ کو موقع نہیں مل سکتا۔ طلب دنیا ایک خطرناک ہوس ہے جس میں قدم قدم پر جال بچھا ہوا ہے۔ جو اس ہوس میں گرفتار ہوا اس کے جال میں پڑنے اور ہلاک ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں، اس لیے اس جال کا دانہ چگنا حرام سمجھنا چاہیے۔ اولاد کی اچھی تربیت کرنا والدین کا عین فرض ہے اور یہ فرض اللہ نے والدین پر لگایا ہے۔ بچہ سب سے زیادہ اپنی ماں سے انس رکھتا ہے اور اسی کی عادات و اطوار کو اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے ماں چاہیے کہ وہ اپنے بچے کے لیے بہترین نمونہ بننا چاہیے۔ اپنی رائے سے کوئی چیز اپنے لیے پسند کرنے سے بچ کے رہے، بلکہ ہر ایک کام میں استخارہ کر، کہ اکثر ایسا ہوتا ہے
کہ جس چیز کا وہم و گمان نہیں ہوتا خدا تعالیٰ اس کے ذریعے کامیاب فرما دیتا ہے۔ یہ دنیا تیری ایسی دشمن ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہے۔ اپنے آپ کو اس دنیا سے الگ تھلگ کر لے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جا، فلاح پا جائے گا۔ جو انسان خدا سے حیا کرتا ہے اس سے دنیا کی ہر چیز حیا کرتی ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو چھینکنے سے نہیں آتی اور نہ کسی کو بتانے سے آتی ہے۔ وہ شاگرد بدبخت ہے جو اپنے استاد سے مقابلہ کرے، استاد بھی وہ جو روحانی استاد ہے، جس کے سامنے ہر بندے کا ظاہر اور باطن یکساں ہوتا ہے۔ خوشیوں پر اس وقت غرور کرنے سے پرہیز کرو جب وہ تمہارا دامن تھام رہی ہو، ان پر اس وقت غرور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب وہ چھوڑ کر آپ سے جا رہی ہو۔ اصل ترقی تو یہ ہے کہ زندگی بھی آسان ہو اور موت بھی مشکل نہ لگے۔ جو انسان اپنی وفا کا ذکر کرتا ہے وہ اپنی جہالت کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ سورج خود بخود پھول کھلا دیتا ہے، چند ماہ آپ ہی آپ چاندنی کو پھیلا دیتا ہے، بادل بن مانگے ہی پانی برسا دیتا ہے۔ اسی طرح نیک انسان بغیر کہے ہی خود بخود دوسروں کی بھلائی کے کام کرتا رہتا ہے۔ راستے میں پڑا ہوا ایک چھوٹا سا پتھر بھی انسان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل پیدا کر دیتا ہے، لیکن جو مضبوط ارادے کے انسان ہوتے ہیں وہ اس پتھر پر پاؤں رکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تقدیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ تمہاری قسمت کو باندھ کر رکھ دیا گیا ہے۔ ہر بات کو مقدر پر چھوڑ دینا اور کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی کوئی کوشش نہ کرنا محض جہالت کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ کوئی بھلا آدمی مر جائے تو اس کی جگہ بھلا آدمی ہی لیتا ہے، ایک برا مردہ شخص کی جگہ ایک برا بندہ لے لیتا ہے، جبکہ کل ہمیشہ وہی ہے رہتا ہے اور ہر دن مختلف ہوتا ہے۔ ہر بندے کے لیے خدا کی طرف سے 40 پردہ داری کے انتظامات ہیں، یہاں تک کہ 40 گناہ کبیرہ کر لے تو سارے پردے اٹھ جاتے ہیں، اور اللہ ملائکہ کو کہتا ہے کہ اپنے پروں کے ذریعے میرے بندے کی پردہ پوشی کر دو۔ دنیا کی چمک دھمک سے انسان حرص و ہوس میں اندھا ہو جاتا ہے، اس لیے دنیا کی چمک دھمک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لالچ کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ محنت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی تمام باتوں میں حالات کی، مخلوق اور گردش و پیش کے مؤثرات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انسان کی دماغی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی روک اس کی تقدیری عقائد ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو برائی اور اچھائی کی تلاش میں گم ہیں وہ برائی ہی کو اچھی طرح نہیں جانتے۔ وہ لوگ جو ہمیشہ میں اور میرا کہتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ میں کیا ہے اور نہ ہی میرا کیا ہے۔ دنیا کی خوشامد اور منافقت ایک میٹھا لقمہ ہے، اس میں کم سے کم کھاؤ کیونکہ وہ آگ سے بھری ہوئی ہے، اس کی آگ پوشیدہ ہے جبکہ اس کا ذائقہ ظاہر ہے، لیکن اس کا دھواں آخر کار نظر آتا ہی ہے۔ پسند کی عورت چاہیے تو بے خیالی میں بیٹھی عورت کی چھوٹی انگلی کو ہاتھ لگاؤ، عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ دولت مندوں اور سرمایہ داروں کی خیرات اور چندے سے چلنے والی انجم نے ہمیشہ دولت مندوں کی طاقت اور موجودہ سرمایہ دار نظام کو قائم رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ بلا شبہ عورت دنیا کی حسین